بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ اس کا منظوم ترجمہ فدوی کے قلم سے۔ کرتا ہوں تیرے نام سے آغاز کام کا، رحمان اور رحیم ہے تو ہی میرے خدا۔ کوثر خدا نے بخشی ہے اپنے حبیب کو، کوثر خدا نے بخشی ہے اپنے حبیب کو، سب خوبیاں بدرجۂ اکمل منیب کو۔ تو پڑھیے نماز کیجئے قربان جانور، تو پڑھیے نماز کیجئے قربان جانور، ہوں گے عدو ہی آپ کے بے نام و بے ثمر، ہوں گے عدو ہی آپ کے بے نام و بے ثمر۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آج کی اس تقریب کی صدارت ہماری خوش قسمتی ہے، ادبی دنیا کا جانا پہچانا نام ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے دیگر مہمانان گرامی میں عاطر عثمانی صاحب ملیشیا سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پریزیڈنٹ پیلف افضل رضوی صاحب یقینی طور پر ہمارے ساتھ ہیں۔ اور ہم اس کتاب 15 دن کی زندگی اور اس کتاب کے مصنف جناب محترم ارشد قریشی صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کتاب پر مختلف مضامین پیش کریں گے اور اس طرح یہ محفل آگے بڑھے گی۔ سب سے پہلے میں پاکستان آسٹریلیا لٹری فورم کے میڈیا ایڈوائزر، مصنف، محقق، مؤلف اور علم عروض پر بہت گہری گرفت رکھنے والی ایک شخصیت جناب ڈاکٹر کاشف بٹ صاحب جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر ہیں، perhaps the most literate person that I have seen in his age group۔ ان سے ملتمس ہوں کہ وہ اس کتاب پر اپنی نظر دقیق سے تحریر شدہ خیالات کو ہماری سماعت تک پہنچائیں۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر کاشف بٹ صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ میں صدر مجلس کی اجازت سے ایک مختصر سا تبصرہ 15 دن کی زندگی پہ کرنا چاہوں گا۔ محمد ارشد قریشی کی تصنیف 15 دن کی زندگی اور مین دی فین کے سفر کی رودات بدست ڈاکٹر افضل رضوی موصول ہوئی، PDF کاپی۔ دونوں احباب کا شکر گزار ہوں کہ اس کتاب کے مطالعے کا وسیلہ بنے۔ تنقیدی مضامین میں میرا میدان نظر عموماً شعر و نثر، افسانہ، ناول نگاری کی کتب رہا ہے، لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے میں کئی احباب کے سفر ناموں پر لکھتا آیا ہوں، جن میں بیشتر غیر ملکی اسفار کی رودادیں تھیں۔ اس دوران ایک بات نمایاں طور پر محسوس ہوئی، سفر حج، عمرہ یا ایران و عراق کی زیارات پر لکھے گئے سفر نامے دیگر سفر ناموں سے مزاجاً مختلف ہوتے ہیں۔ معذرت۔ عام سفر نامے میں قاری کی توجہ نئی جگہ، نئے لوگوں اور اجنبی تہذیب کی دریافت پر مرکوز رہتی ہے، جبکہ یہاں علاقائی و جغرافیائی آگہی، بود و باش اور تہذیبی مشاہدے کا رنگ ہلکا پڑ جاتا ہے، اور اس کی جگہ
عقیدت اور روحانیت کا منظر لے لیتا ہے۔ سفر کم اور حضوری زیادہ ہو جاتی ہے۔ اس صنف کی تحریری تاریخ ہمارے خطے میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی سے شروع ہوتی ہے، جنہوں نے جذب القلوب کے نام سے یہ روداد سفر یا حج کی روداد 1589 میں شائع کی۔ دوسرا قدیم حج نامہ 1731 میں ملتا ہے، جو شاہ ولی اللہ کے قلم سے ہے۔ 19ویں صدی میں کچھ مزید سفر نامے حج کے باب میں سامنے آتے ہیں، اور جن کے لکھنے والوں میں مختلف شعبہ زندگی کے لوگ شامل ہیں۔ ان میں اس وقت کے نوابین بھی شامل ہیں۔ تقسیم سے قبل اور بعد ازاں یہ فہرست مزید طویل ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس میں خواتین سفر نامہ نگاروں کی آواز بھی نمایاں ہو جاتی ہے۔ وحیدہ نسیم کی حدیث دل، حمیدہ فاطمہ کی لاہور سے دیار حبیب تک، اور بشریٰ رحمان زبیدہ ہی وغیرہ کے ہاں یہی روحانی سفر مختلف زاویوں سے بیان ہوا ملتا ہے۔ ان سب کا مشترک نقطہ یہی ہے کہ سفر نامہ یہاں مشاہدے سے زیادہ کیفیت کا اظہار ہے۔ اس صنف کو پرکھنے کے لیے تنقید نے کچھ معیار بھی وضع کیے ہیں جو ہمارے موضوع کے تناظر میں خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ علامہ شبلی نعمانی نے تنبیہ کی تھی کہ ایک بڑی غلطی جو عموماً سفر نامہ لکھنے والوں سے واقع ہوتی ہے، جزیات سے کلیات کو قائم کرنا، یعنی ایک نجی انفرادی تجربے کو عمومی سچائی کے درجے پر فائز کر دینا، ایک ایسا خطرہ جو خصوصاً مذہبی سفر ناموں میں زیادہ سر اٹھاتا ہے، جہاں ذاتی کیفیت کو بسا اوقات آفاقی صداقت سمجھ لیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے نزدیک ایک کامیاب سفر نامے کی پہچان مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کامیاب سفر نامہ وہ ہوتا ہے جو صرف ساکت و جامد فطرت کا عکاس نہ ہو، بلکہ لمحہ رواں میں آنکھ، کان، زبان اور احساس سے ٹکرانے والی ہر شے نظر میں سما جانے والی ہو۔ تماشا، نغمہ و نکہت کا ہر صوت و رنگ لفظوں کی امیجری میں جمع ہو کر بیان کو مرقع بہار بنا دے، اور قاری ان مسالوں میں جذب ہو کر خود اس مرکب آئینہ گری کا حصہ بنائے۔ یہاں کامیابی کی شرط بیرونی حس اور داخلی احساس کا امتزاج ہے، نہ صرف دیکھنا بلکہ محسوس شدہ منظر کو الفاظ میں اس طرح ڈھالنا کہ قاری خود اس منظر کا حصہ بن جائے۔ مرزا ادیب البتہ توازن کے اس تقاضے سے ذرا ہٹ کر بات کرتے ہیں۔ سفر نامہ نگار جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ پاتا ہے، جس مقام سے گزرتا ہے، اس کی ساری خوشبوئیں، اس کے سارے باطنی رنگ اور اس کی وہ ساری کیفیات جو پردہ راز میں چھپی ہوتی ہیں، ان سب کو سمیٹ لیتا ہے۔ یہاں زور باطن پر ہے، اس چیز پر جو ظاہری منظر کے پیچھے چھپی رہتی ہے۔ گویا شبلی، سید عبداللہ اور مرزا ادیب کے یہ تین اقوال دراصل تین مختلف ترازو ہیں: احتیاط کا ترازو، توازن کا ترازو اور باطن کی ترجیح کا ترازو۔ کوئی بھی سفر نامہ انہی تین کسوٹیوں میں سے کسی نہ کسی پر تلتا ہے۔ انہی معیارات کی روشنی میں جب ہم 15 دن کی زندگی کی طرف آتے ہیں تو کتاب کی ساخت خود ایک واضح اشارہ دیتی ہے۔ کتاب کا نصف حصہ صاحبان نقد و نظر کی آراء پر مشتمل ہے، اور دیگر نصف 12 ابواب میں حرمین شریفین کے سفر کی روداد ہے۔ مصنف کا انداز بیاں اول تاخیر خالق کائنات کے حضور سپردگی کی کیفیت کا اظہار ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں دیباچے میں کہ یہ کتاب انہی 15 مبارک دنوں کی یادوں، کیفیات اور مشاہدات کا حاصل ہے۔ وہ شب و روز جب میں نے رب کریم کی عظمت کے جلوے دیکھے، ان کی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں کو محسوس کیا اور مدینہ منورہ کی محبت کو اپنی روح کے ریشوں میں اترتے دیکھا، یہ وہ سفر ہے جس نے میری سوچ کو بدلا، میرے احساسات کو نکھارا اور میرے وجود کو ایک نئی معنویت عطا کی۔ اس اقتباس ہی سے کتاب کا مزاج کھل جاتا ہے۔ یہاں لفظ مشاہدات آخر میں آیا ہے، کیفیات اس سے پہلے۔
ترتیب الفاظ محض اتفاق نہیں، یہ خود مصنف کی ترجیح کا اعلان ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ کتاب سید عبداللہ کے اس معیار پر پوری اترتی ہے جہاں ظاہری منظر اور باطنی کیفیت مل کر ایک متوازن مرکب بہار تشکیل دے، یا یہ مرزا ادیب کے اس تصور سے قریب تر ہے جہاں باطن ہی سب کچھ سمیٹ لیتا ہے اور ظاہر پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ 15 دن کی زندگی کا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہاں پنرا واضح اور یک طرفہ طور پر باطن کی طرف چکا ہوا ہے، اس حد تک کہ بعض مقامات پر سفر نامے کے روایتی لوازمات یعنی مقام، منزل اور تفصیل سفر تقریباً غائب ہو جاتے ہیں اور ان کی جگہ ایک مسلسل بے تکان قلبی مناجات لے لیتی ہے۔ چنانچہ جب مصنف مکہ مکرمہ میں پہلا عمرہ ادا کر کے مدینہ منورہ روانہ ہوتا ہے اور وہاں سے دوبارہ عمرے کی نیت سے مکہ لوٹتا ہے، تو قاری فطری طور پر توقع رکھتا ہے کہ اس سفر کے دوران راستے کے حالات، قافلے کی کیفیت یا کم از کم دونوں مقامات کے مابین فاصلاتی اور مشاہداتی تفصیل کچھ نہ کچھ بیان ہوگی، مگر مصنف ان تمام بیرونی سفر کو تقریباً نظر انداز کر کے سیدھا اس لمحے پر آ کھڑا ہوتا ہے جب مکہ کی حدود دوبارہ نظر آنے لگتی ہے، اور وہاں ایک خود کلامی درج کرتا ہے جو پورے سفر نامے کی روح کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ کیا کعبہ مجھے پہچانے گا؟ یہ جملہ بظاہر سادہ ہے، مگر غور کیا جائے تو اس میں دیکھنے اور دیکھے جانے کا پورا رشتہ الٹ جاتا ہے۔ روایتی بیانیے میں معتمر یا حاجی کعبے کو دیکھتا ہے، وہ فاعل ہے، دیکھنے والا، اور کعبہ مفعول، منظر، مگر یہاں مصنف خود کو موضوع نظر بنا دیتا ہے اور کعبے کو ایک زندہ باشعور ہستی کے روپ میں پیش کرتا ہے جو پہچان سکتی ہے، یاد رکھ سکتی ہے یا بھلا بھی سکتی ہے۔ یہ محض شاعرانہ تشخیص اشیاء، جسے ہم پرسونیفیکیشن کہتے ہیں، نہیں بلکہ معرفت کے زاویے کی ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ یہاں اصل دیدار وہ نہیں جو بندہ کرے، بلکہ وہ جو اسے نصیب ہو۔ دراصل یہ سوال اس اضطراب کا اظہار ہے جو ہر عبادت گزار کے دل میں کسی نہ کسی درجے میں موجود رہتا ہے۔ کیا اس کا عمل قبول ہوا؟ مگر مصنف اس تجریدی مذہبی سوال کو ایک محسوس، تقریباً معاشقانہ صورت دے دیتا ہے، گویا کسی محبوب سے دوبارہ ملنے پر یہ خدشہ ہو کہ کیا وہ مجھے پہچانے گا، کیا میں اس کی نظر میں وہی ہوں جو پہلے تھا۔ پہلے عمرے کی جو کیفیت طاری ہوئی تھی وہ مدینے کی حاضری اور واپسی کے سفر میں باقی ہے یا مدھم پڑ گئی؟ یہ دراصل خود اپنی نیت اور اخلاص پر شک ہے جسے مصنف کعبے سے منسوب کر کے اپنے باطن سے باہر نکال دیتا ہے۔ ساتھ ہی اس میں تکرار اور تازگی کے مابین وہ تناؤ بھی جھلکتا ہے جو ہر دہرائی جانے والی عبادت کا داخلی چیلنج ہوتا ہے۔ پہلی نظر کی معصومیت دوسری بار میں دہرائی جا سکے گی یا نہیں؟ یہی جملہ دراصل اوپر جو بیان کیے گئے تینوں معیارات ہیں ان پر روشنی ڈالتا ہے۔ شبلی نعمانی کے حدشے کے مطابق دیکھا جائے تو یہ ایک نجی، انتہائی ذاتی کیفیت ہے جسے مصنف نے کلیات کا درجہ نہیں دیا۔ یہ اسی کا سوال ہے، اسی کا حدشہ کسی آفاقی دائر میں نہیں ڈالا گیا۔ سید عبداللہ کے معیار پر پرکھا جائے تو یہاں توازن نہیں ملتا، بیرونی منظر تقریباً غائب ہے، صرف داخلی احساس باقی رہ جاتا ہے، اور مرزا ادیب کے تصور کے عین مطابق یہاں سفر نامہ نگار وہ باطنی رنگ سمیٹ لیتا ہے جو پردہ راز میں چھپا رہتا ہے، اور اسی باطنی رنگ کو سطح پر لانا شاید اس کتاب کا سب سے بڑا حاصل ہے۔ بلاخر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 15 دن کی زندگی کو سفر نامے کی روایتی تعریف پر پرکھنا انصاف کی بات ہوگی؟ اگر ہم مقام، فاصلہ، تہذیب اور مشاہدے کو معیار بنائیں تو شاید یہ کتاب شاید کھری نہ اترے، مگر اگر ہم اسے ایک مختلف صنف کے طور پر دیکھیں، ایک ایسی تحریر جو سفر کو محض بہانہ بنا کر دراصل ایک روح کی اندرونی مناجات بیان کرتی ہے، تو تو کیا کعبہ مجھے پہچانے گا جیسے جملے اسے ایک نئے مختلف معیار پر کامیاب ٹھہراتے ہیں۔ یہ کتاب دراصل سفر نامہ کم اور ایک عاشق کی خود کلامی زیادہ ہے، جس میں مکہ و مدینہ محض جغرافیائی مقامات نہیں بلکہ وہ آئینے ہیں جن میں مصنف
اپنی ہی روح کو تلاش کرتا رہتا ہے۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ماشاء اللہ کاشف صاحب، آپ نے بہت خوبصورتی سے تاریخ اور میانہ روی اور متوازن اور اس کے پیمانے بیان کیے، اور بہت ہی تحقیقی مقالہ پیش کیا، جس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ میں ملتمس ہوں پاکستان آسٹریلیا لٹری فورم کی سینئر وائس پریزیڈنٹ تاعمر محکمہ تعلیم سے وابستہ رہیں، اور شاعری اور نثر نگاری اور جوش تحریر اور جوش خطابت یقینی طور پر دونوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ میں ملتمس ہوں محترمہ ایس ایف گیلانی صاحبہ سے کہ وہ اس کتاب پر تبصرہ فرمائیں۔ محترمہ ایس ایف گیلانی صاحبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر محفل ڈاکٹر رئیس احمد سمرانی صاحب، معزز مہمانان گرامی، اہل علم و ادب، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ 15 دن کی زندگی، ایک روحانی سفر کی ادبی روداد، اس کتاب کو میں نے پڑھا اور مجھے یہ معلوم ہوا، اور یہ ڈاکٹر کاشف کی ایک سوال کا تھوڑا سا جواب بھی اس سے نکلتا ہے کہ یہ محض ایک سفر نامہ نہیں، بلکہ ایک صاحب دل مسافر کے روحانی تجربات، قلبی واردات، دینی جذبات اور حرمین شریف سے وابستہ عقیدت و محبت کی مؤثر داستان ہے۔ حج اور عمرہ کا سفر ہر مسلمان کے لیے محض مقامات کی تبدیلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ روح کی تطہیر، فکر کی تجدید، قلب کی بیداری اور اپنے خالق سے تعلق کو مستحکم کرنے کا ایک عظیم وسیلہ ہے۔ بیت اللہ کی پہلی زیارت، طواف کی سعادت، صفا مروہ کی سعی، مسجد نبوی میں حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام پیش کرنے کے لمحات ایسے روحانی تجربات ہیں جنہیں الفاظ میں مکمل طور پر سمو دینا آسان نہیں، تاہم ایک حساس ادیب اور صاحب قلم اپنے مشاہدات و محسوسات کو اس طرح بیان کر سکتا ہے کہ قاری بھی اس روحانی سفر میں خود کو شریک محسوس کرنے لگے۔ 15 دن کی زندگی مصنف کی علم دوستی، دین سے وابستگی، علمی لطافت، محبت و عقیدت اور مشاہدات و محسوسات کا حسین امتزاج ہے۔ یہ نہ صرف مصنف کے جذبات کی ترجمان ہے، بلکہ ان کروڑوں مسلمانوں کے دل کی آواز بھی ہے جو حج یا عمرہ جیسی عظیم سعادت سے بہرہ مند ہونے کے متمنی ہیں۔ مصنف کا یہ 15 روزہ سفر ان کے لیے حاصل حیات کی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ ان ایام میں انہیں زندگی کے حقیقی مفہوم سے شناسائی ہوئی۔ یہ دن ان کے لیے سکون قلب کا باعث اور روحانی تسکین کا ذریعہ بنے۔ وہ لکھتے ہیں، یہ دن ہیں جنہوں نے میری زندگی کے معنی، میری سوچ کے زاویے اور میرے دل کی دنیا کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ بے شک جب پروردگار کسی انسان کے دل کو بدلتا ہے اور اسے باطنی پاکیزگی عطا کرتا ہے تو یہی تبدیلی کامیابی کا پہلا زینہ بن جاتی ہے۔ اس زینے پر قدم رکھتے ہی انسان کو زندگی کا مقصد سمجھ میں آنے لگتا ہے اور اس کا دل حقیقی طمانینت سے آشنا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، خبردار، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ مصنف اپنی قلبی کیفیات کا ذکر کرتے ہوئے ایک جگہ لکھتے ہیں، ان 15 دنوں میں زندگی نے مجھے بہت کچھ سکھا دیا تھا۔ مکہ نے عاجزی سکھائی، مدینہ نے محبت دی اور دونوں نے مل کر دل بدل دیا۔ یہ ایک اور مقام پر ان کے جذبات ان الفاظ میں سامنے آتے ہیں، خانہ کعبہ میں ہر آنسو ایک دعا تھا، ہر چکر ایک امید تھا، ہر سجدہ ایک زندگی۔ مصنف کے ہر لفظ سے عقیدت،
मोहब्बत और रूहानी तस्कीन का अक्स नजर आता है। मसलन हर नमाज में दिल काबा के सामने खड़ा होने लगता है और हर दुआ में मदीना की खुशबू आती है। और बैतुल्लाह की पहली ज़ियारत की कैफियत को वो यूं बयान करते हैं, काबा के करीब हर कदम रूह को हिला देता था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ आगे बढ़ा, कदम लरज रहे थे, सांसें भारी हो रही थीं और दिल की कैफियत को लफ्जों में बयान करना मुमकिन नहीं था। अल्फाज बाहर नहीं आ रहे थे और आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। काबा की पहली नजर ने मुझे खाली कर दिया। मगर नूर से भरपूर इस लम्हे में दुनिया की इस थकन और इसकी परेशानियां सब मिट गई। सिर्फ एक हकीकत सामने रह गई कि मैं अपने रब के घर के सामने खड़ा था। सफा मरवा की सई के दौरान अपनी कैफियत बयान करते हुए मुसन्नफ रकम तराज हैं, हर कदम के साथ दिल में यही एहसास था, या अल्लाह, मैं भी हजरत हाजरा की तरह खाली हाथ हूँ, मगर तेरे करम पर भरोसा रखता हूँ। यहाँ मुसन्निफ ने सई के ज़ाहरी अमल को हजरत हाजरा के तवक्कुल, सब्र, जिद्दोजहद और अल्लाह ताला की रहमत पर कामिल यकीन के साथ मरबूत किया है। यही एहसास इस सफरनामे को महज वाकयाती रुदाद से बुलंद करके एक रूहानी और फिक्री तजर्बा बना देता है। जब वो मदीना मुनव्वरा पहुंचते हैं तो इनके जज्बात और मोहब्बत की शिद्दत मजीद बढ़ जाती है। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी की कैफियत वो यूं बयान करते हैं, ये वो मुकाम था जहां दुनिया की सबसे अजीम हस्ती आराम फरमा है। जितना करीब पहुंचता जा रहा था, दिल की धड़कन इतनी ही तेज होती जा रही थी। इस लम्हे जुबान पर कोई तकरीर नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी, अकीदत थी, शुक्र था और आंसू थे। मैंने नहायत अदब एहतराम और कपकपाते वजूद के साथ दूर से अर्ज किया, अस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखिए, यहाँ अल्फाज कम और जज्बात ज्यादा बोलते दिखाई देते हैं। दरबार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिरी के वक्त मुसन्निफ की कैफियत हर इस मुसलमान के जज्बात की तर्जमानी करती है जिसके दिल में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद है। मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब ने दोनों मुकद्दस मकामात की अक्सबंदी इस अंदाज से की है कि कारी एक एक लम्हे को महसूस करने लगता है। मुसन्नफ पर जो कैफियत तारी होती हैं वो इन्हें नहायत खुलूस दिल और बेसाख्तगी के साथ बयान करते हैं। इस इजहार में ना तसन्नुह है ना बनावट। मिसाल के तौर पर जब वो बैतुल्लाह के करीब पहुंचते हैं तो लिखते हैं, जब मैं बाबे अब्दुल अजीज के करीब पहुंचा तो खुशबू का एक ऐसा झोंका महसूस हुआ जो पहले कभी महसूस ना हुआ था। इसी नोयत का एहसास मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी मुसन्निफ के तहय्युल को 1400 साल पहले के मुबारक ज़माने में ले जाता है। इस मुकाम पर लिखते हैं, इस मुकाम पर खड़े होकर अजीब एहसास होता है। 1400 साल का फासला जैसे ख़त्म हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे तारीख एक जिंदा हकीकत बनकर सामने खड़ी है। ये कैफियत इस बात की गमनाजी करती है कि मस्जिद नबवी में हाजिरी सिर्फ एक तारीखी मुकाम की ज़ियारत नहीं, बल्कि अहद रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत तैयबा इस्लामी तारीख के जिंदा शऊर से वाबस्तगी का नाम है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मंजर वो यूं दिखाते हैं, सफेद संग मरमर के फर्श, बुलंद बाला सतून, खुलते और बंद होते छतरी नुमा साहिबान और हर तरफ दुरूद व सलाम की सरगोशियां। यूं महसूस हो रहा था जैसे वक्त थम गया हो। अभी इन्हीं सोचों में डूबा हुआ था कि बिजलियां कड़कने लगी और अब्र रहमत बरसना शुरू हो गया। इस मंजर में मुसन्निफ ने बसरी, सौती और रूहानी कैफियत को यकजा कर दिया है। सफ़ेद संगमरमर, बुलंद सतून, मुतहरक साहिबान, दुरूद सलाम की सरगोशियाँ और बारान रहमत
मिल कर एक ऐसा मंजर तश्कील देते हैं जो कारी के जहन में देर तक महफूज रहता है। सामाईन ग्रामी, अच्छा सफ़रनामा सिर्फ ये नहीं बतलाता कि मुसन्निफ कहाँ गया, इसने क्या देखा और किन मकामात की ज़ियारत की, बल्कि ये भी वाज़ेह करता है कि इस सफ़र ने इसके बातनी फ़िक्र और शख्सियत पर क्या असरात मुरतब किए। इस एतबार से 15 दिन की जिंदगी एक खारजी सफर के साथ साथ एक दाखिली सफर की रुदात भी है। ये सफर मक्का और मदीना की जानब जरूर है, मगर इसकी हकीकी मंजिल इंसान का अपना दिल, इसका ज़मीर और अपने रब से इसका ताल्लुक है। इस किताब का बुनियादी वस्फ इसका खलूस और सादगी है। मुसन्निफ ने अपने जज्बात को मुश्किल अल्फाज, फलसफियाना पेचीदगियों या अदबी तसन्नुह के पर्दों में नहीं छुपाया, बल्कि जो कुछ महसूस किया इसे सादा, रवां और बेसाख्ता अंदाज में कारी के सामने रख दिया। यही बेसाख्तगी इस किताब को असर अंगेज बनाती है और कारी को मुसन्निफ के रूहानी तजर्बे में शरीक कर देती है। आखिर में मैं मोहतरम मोहम्मद अरशद कुरैशी साहब को इस खूबसूरत पुरखलूस और रूह परवर किताब की अशात पर दिली मुबारकबाद पेश करती हूँ। दुआ है अल्लाह ताला मुसन्निफ की इस काविश को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। इजाजत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज। बहुत शुक्रिया सैयदा गिलानी साहिबा। मैं समीम कल्ब से आपका ममनून हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया असफ गिलानी साहिबा। मैं अहबाब से दरख्वास्त करूंगा कि जो स्पीकर्स नहीं हैं वो अपना माइक ऑफ कर दें, क्योंकि बैकग्राउंड की कुछ आवाज़ आ रही है। आबिद हुसैन साजिद साहब, अगर आप अपना माइक बंद कर दें प्लीज़, ताकि बैकग्राउंड की आवाज़ हम तक ना पहुंचे। बहुत शुक्रिया। जी रिकॉर्ड कर रहे हैं। नहीं हुआ। जी बहुत शुक्रिया। असफ गिलानी साहिबा अपना तज्जिया, तबसरा, राय और यकीनी तौर पर इस किताब को पढ़ने के बाद बहैसियत मुसलमान और बहैसियत कारी हम खुद भी एक जज्बाती कैफियत का शिकार हो जाते हैं, उसकी अक्कास तहरीर पेश कर रही थी। हम अपने इस सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। हमारी खुशकिस्मती कि हमारे मेहमान एजाजी जनाब आतिर उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आतिर उस्मानी साहब मलेशिया में रिहाइश पजीर हैं और ये उन लोगों में से हैं जिनकी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा दियार गैर में उर्दू अदब का अलम बुलंद करते हुए गुजरा है। बहुत आला पाए के शायर हैं, अदब पर बहुत गहरी नज़र रखते हैं और तहकीक के मैदान में भी बहुत शहसवार का दर्जा रखते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ जनाब आतिर उस्मानी साहब से कि वो 15 दिन की ज़िंदगी, ये जिससे हम किताब और सफ़रनामा और कल्बी और रूहानी दास्तान और एक पैगाम और एक तहरीक के तौर पर सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, इस पर अपना नज़रिया, ख्याल, तजुर्बा, तज्जिया पेश करें। जनाब आतिर उस्मानी साहब। बहुत नवाजिश डॉक्टर साहब। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से। नए सफर की लज्जतों से जिस्मों जान को सर करो। नए सफर की लज्जतों से जिस्मों जान को सर करो। सफर में होंगी बरकतें, सफर करो, सफर करो। वाह, क्या बात, माशाल्लाह। अरबाब फिक्र फन और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, सफर मंजिल को पा लेने की बुनियादी शर्त और इंसानी जिंदगी की नागुज़ीर हकीकत। सफर मुतअद्दिद मकासद के लिए इख्तियार किया जाता है, मसलन कभी तजारती और मुआशी ज़रूरियात की खातिर, तो कभी इसे हुसूल इल्म और तरवीज इल्म का जरिया बनाया जाता है।
इससे मुल्की फतूहात और सियासी फवायद भी हासिल किए जाते हैं। ये नए इलाकों की दरियाफ्त का बायस भी उनसे अनदेखे इससे अनदेखे खित्तों के हालात भी मुनकशिफ होते हैं और ये फितरत के असरार जानने का वसीला भी है। इस तरह कुछ सफ़र न सिर्फ इंसान को मजहबी इबादत और अकीदत के इजहार के मौके फराहम करते हैं, बल्कि रूहानियत को जिला भी बख्शते हैं। चुनाचे ये हकीकत है कि कल्बी तासुरात सफ़रनामों में बिलाशुबा कलीदी हैसियत रखते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि सफ़रनामा निगार अपनी तहरीर में जहां सफ़र के मुशाहिदात, वाक़यात और तजर्बात को कलमबंद करता है, वहीं वो इसमें अपने कल्बी और रूहानी तासुरात और एहसासात को भी शामिल कर लेता है। सफ़रनामा मुश्तमिलात के एतबार से अपने अंदर कसीरुल जहाती पहलू रखता है। ये अपने अहद की तारीख भी है और मुतलका दौर की समाजी, तहजीबी, तमद्दनी, सकाफती और सियासी जिंदगी की झलक पेश करने के साथ रूहानी सूरत हाल की तस्वीर का भी भरपूर अक्कास होता है। पेशे नज़र किताब 15 दिन की जिंदगी हरमैन शरीफैन का सफ़र, जिसके खालिक ब्रादरम मोहम्मद अरशद कुरैशी हैं, जो अदबी हलकों में अपने कलमी नाम मीम अलिफ अरशी के नाम से भी पहचाने जाते हैं। नाज़रीन ग्रामी, कदीम दौर के सियाह अपने सफ़रनामों में ज़्यादातर मनाजिर की जामिद तस्वीर पेश करने पर इक्तफा किया करते थे और उनमें कल्बी और रूहानी तासुरात का गुजर कम कम ही देखने को मिलता था, जबकि आज का सफ़रनामा निगार मनाजिर की ज़ाहिरी तस्वीर पेश करने के साथ अपने अंदरून के तासरातो, एहसासात और कैफियत को भी सफ़रनामे का हिस्सा बनाता है। कल्बी कैफियत व वारदात के जरिए वो अपने बयानिए में मजीद हरारत भरने के फन से भी बखूबी आगाह है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, तमन्ना है अब आंखों से बैतुल्लाह को देखूं। तमन्ना है अब आंखों से बैतुल्लाह को देखूं, फिर इसको देखकर बैते रसूल अल्लाह को देखूं। उम्रे का सफ़र इश्क व मोहब्बत का सफ़र भी है। यही वजह है कि अक्साए आलम से करोड़ों की तादाद में फर्जंदाने तौहीद अपने महबूब के घर की तरफ खिंचे चले जाते हैं और वहां पहुंचकर परवानों की तरह शम्माए काबा के गिर्द निसार होते हैं। इश्क खुदा और उसके घर की कशिश उन्हें उसी सफ़र दीवानगी के लिए ना सिर्फ तैयार करती है, बल्कि एक सफ़र के बाद मजीद सफ़र के लिए भी तड़पाती है और सीने में शम्माए इश्क भी जलाए रखती है। किताब में शामिल डॉक्टर अफजल रजवी साहब का दिबाचा हो या प्रोफेसर डॉक्टर रईस अहमद समदानी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद तैयब खान सिंघानिया साहब और डॉक्टर मोहसिन अली आरजू साहब के तहरीर करदा मज़ामीन, इस बात पर सभी मुबस्सिरीन एक पेज पर हैं कि मुसन्निफ अपनी रूहानी लगन से बेपनाह कमिटेड है और इसने अपने कमाल फन से अपनी इस तख्लीक को एक बेहतरीन अदबी शहकारा बना दिया है। मुसन्निफ मसूफ चूंकि शायर भी हैं, उनका ये शेर देखिए कि 15 दिनों की जीस्त का नक्शा बदल गया। 15 दिनों की जीस्त का नक्शा बदल गया, अर्शी के दिल को ऐसी हिदायत हुई नसीब। जिस तरह मुसन्निफ ने किताब के हरफे आगाज से वाइंड अप लाइन तक अपनी अल्टीमेट
اسپرچل اٹیچمنٹ کو ہائی لائٹ کیا ہے. یوں لگتا ہے جیسے اس نے ان 15 دنوں میں اپنی روحانی منزل مقصود کو پا لیا ہے، اور ہمارا یہ زائر حرمین شریفین اپنے اندر کے مسافر کو سرزمین حجاز میں ہی چھوڑ آیا ہے. وما لینا الا البلاغ. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ٹیم PALF for having me on board. بہت شکریہ عاطر عثمانی صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ. بہت شکریہ عاطر عثمانی صاحب، آپ کے جامع تبصرے کا اور نظر دقیق کا اور آپ کی رائے کا یقینی طور پر سامعین کے لیے آپ کو سننا ایک مثبت تجربہ ہے. بہت تھینک یو. محمد ارشد قریشی صاحب کا بنیادی تعلق شہر کراچی سے ہے. ریڈیو ان کی اسپیشلائزیشن ہے. میم الف عرشی ان کا ادبی نام ہے. معروف صحافی ہونے کے علاوہ یہ کالم نگار، شاعر، ایک نشریاتی کارکن اور ایک سماجی شخصیت بھی ہیں. آپ نے ان کی کتاب 15 دن کی زندگی پر تبصرے سنے، مضامین پڑھے گئے. اب میں ملتمس ہوں جناب محمد ارشد قریشی صاحب سے، جنہیں صدر محفل ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب نے تقریب کے آغاز سے قبل اس تقریب کا دولہا قرار دیا تھا، کہ وہ اپنے خیالات سے سامعین کو بہرہ مند فرمائیں اور کچھ باتیں بزبان مصنف ہم سنیں. تو میں ملتمس ہوں جناب محمد ارشد قریشی صاحب سے کہ اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں. اور ساتھ ہی کتاب بھی اسکرین پر دکھا دیں. جی بالکل، اور اس کے ساتھ کتاب کی چونکہ یہ تقریب رونمائی ہے، تو یہ تقریب رونمائی ہے، یہ آپ سب لوگ دیکھ سکتے ہیں. 15 دن کی زندگی کی یہ کتاب آپ سب کے سامنے اس وقت اسکرین پر ارشد بھائی جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں. اور ارشد بھائی آپ نے یہ بھی سب سامعین کو بتانا ہے کہ یہ کتاب کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تاکہ جو بھی اسے پڑھنا چاہیں یا کہیں بھی دینا چاہیں، تقسیم کرنا چاہیں یا اپنے اہل محبت تک پہنچانا چاہیں، وہ اس کتاب کو حاصل کر سکیں. اوور ٹو یو ارشد قریشی صاحب. بہت شکریہ. آپ کتاب محترم دکھائیے، آپ کتاب دکھائیے. نہیں، جب کتاب دکھائیے تو کچھ بولیے بھی، آپ اسپیکر ویو میں آئیں گے. ہاں اچھا جی. محترم صدر محفل پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب جناب، اور پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم PALF کے صدر افضل رضوی صاحب، جنرل سیکریٹری محترم ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب، محترم عاطر عثمانی صاحب اور تمام معزز مہمان گرامی، اہل قلم اور بزم ادب کے تمام حاضرین و ناظرین. آج کا یہ دن میرے لیے انتہائی خوشی، تشکر اور عاجزانہ جذبات کا دن ہے کہ میری کتاب 15 دن کی زندگی کی آن لائن تقریب آپ تمام معزز شخصیات کی محبت اور شفقت آمیز موجودگی میں منعقد ہو رہی ہے. سب سے پہلے میں اس رب کریم کا شکر گزار ہوں جس نے مجھے اپنی بے پایہ کرم سے بیت اللہ کی حاضری اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ نصیب فرمایا. پھر اس روحانی سفر کے احوال کو قلم بند کرنے کی توفیق عطا فرمائی، مجھے اس مقام تک پہنچایا کہ میری یہ پہلی کتاب شائع ہو کر آج آپ کے سامنے ہے، بہت جلد آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوگی. میں پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم PALF کا تہہ دل سے ممنون ہوں کہ انہوں نے بر اعظموں کے فاصلوں کو سمیٹ کر میری اس کتاب کی پذیرائی کے لیے یہ بہت خوبصورت اور پروقار
محفل آراستہ کی، یہاں میں خصوصی طور پر پالف کے صدر محترم افضل رضوی صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے ہمیشہ فروغ ادب کے لیے متحرک کردار ادا کیا، میری اس کتاب کی تقریب رونمائی کے لیے خصوصی تعاون، دلچسپی اور شفقت فرمائی۔ اسی طرح پالف کے جنرل سیکریٹری محترم ڈاکٹر محمد محسن علی آرزو صاحب کا بھی میں بے حد ممنون ہوں۔ وہ ایک بے حد مصروف شخصیت ہیں، میری ملاقات ان سے میرے غریب خانے پہ ہوئی تھی، وہ بھی اپنی ایک کتاب لے کے آئے تھے، ڈاکٹر صاحب خود صاحب کتاب ہیں، اور ان کی کتاب کی رونمائی میں موجود تھا۔ میری خوش قسمتی کہ آج ڈاکٹر صاحب ہی منتظم ہیں میری کتاب کی رونمائی کے۔ ڈاکٹر ہونے کے ناطے انسان دوست خدمت گار ہیں، ایک انتہائی باکمال اور خوبصورت لب و لہجے کے شاعر بھی ہیں۔ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود انہوں نے میرے لیے وقت نکالا۔ جب میں نے کتاب کا مسودہ ان کی خدمت میں پیش کیا تو مجھے لگا ڈاکٹر صاحب شاید بہت زیادہ وقت مانگیں گے، یا ڈاکٹر صاحب کچھ مصروفیت کی وجہ سے سرسری طور پر دیکھ کے کچھ اصلاح فرما دیں گے، لیکن بڑی محبت، توجہ اور خلوص کے ساتھ مطالعہ کیا، تقریباً اشاعت تک روز مجھ سے رابطے میں رہے، غلطیوں کی نشاندہی کی، جہاں اصلاح ضروری تھی اصلاح فرمائی، رہنمائی دی، اور ہر قدم پر میری حوصلہ افزائی کی۔ ان کا یہ اخلاص، محبت، شفقت میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گا۔ ڈاکٹر طیب خان سنگھانوی صاحب شاید موجود نہیں ہیں، اور پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد صمدانی صاحب کا بھی تہہ دل سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے کتاب میں بھی مخاطب کیا کہ ارشد قریشی میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہمیشہ میری حوصلہ افزائی کی۔ پہلے دن سے جب سے صمدانی صاحب سے واقفیت ہوئی، بہت شفقت آمیز رویہ رہا، جنہوں نے میری ہر کاوش کی طرح اس کاوش پر بھی خصوصی توجہ فرمائی، اپنی قیمتی آرا اور رہنمائی سے نوازا۔ محترم سامعین گرامی، حاضرین گرامی، اگر میں اپنے ادبی سفر، لکھنے کی تاریخ کی بات کروں تو لکھنے کا شوق مجھے بچپن سے ہی تھا۔ آپ تقریباً تمام حضرات کے علم میں یہ بات کسی نہ کسی تقریب میں لاتا رہا ہوں۔ طالب علمی کے زمانے میں مجھے تحریر سے ایک جنونی لگاؤ رہا تھا۔ میں اسکول کے زمانے میں ہمدرد نونہال میں لکھا کرتا تھا، غالباً 5ویں کلاس میں تھا۔ مجھے آج وہ سنہری ایام یاد ہیں جب میری تحریریں مرحوم حکیم محمد سعید صاحب خود ملاحظہ فرماتے تھے۔ سبز روشنائی والے پین کو استعمال کرتے ہوئے میری تحریروں پہ کچھ دائرے لگا کر مجھے واپس بھیج دیا کرتے تھے، اور پیار سے بتاتے تھے کہ یہاں کون سا لفظ زیادہ مناسب ہوگا اور کس جگہ انداز کو مزید شائستہ بنایا جا سکتا ہے، اور پھر جب میں اصلاح کے بعد دوبارہ تحریر بھیجتا تھا تو وہ شائع ہو جاتی تھی۔ یہی وہ وقت تھا جب میرے دل میں سچی خواہش بیدار ہوئی کہ زندگی میں کبھی میری اپنی بھی کوئی کتاب شائع ہو۔ پھر زندگی یوں مصروف ہوئی کہ تعلیم، ذریعہ معاش، بچوں کی پرورش، والدین کی دیکھ بھال نے اس خواہش کو پورا ہونے میں رکاوٹ پیدا کی۔ یوں کہہ لیں کہ نونہال میں لکھنے سے اس کتاب کے لکھنے تک جو زندگی تھی بہت تیزی سے گزر گئی۔ پروفیسر شوکت واسطی صاحب نے کیا خوب شعر کہا کہ شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، شوکت ہمارے ساتھ بڑا حادثہ ہوا، ہم رہ گئے ہمارا زمانہ گزر گیا۔ بہرکیف
اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم کہ آج وہ خواب پورا ہوا اور میری پہلی باضابطہ کتاب حرمین شریفین کے مقدس روحانی سفر کی یادوں، مشاہدات اور احساسات پر مبنی ہو کر منظر عام پر آئی۔ واجب الاحترام حاضرین گرامی، سامعین گرامی، انسان کی پوری زندگی ایک طرف اور حرمین شریفین میں گزارے گئے دن ایک طرف۔ 15 دن کی زندگی، جب میں پہلی بار خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھا تھا تو سوچتا تھا جو زندگی گزاری وہ زندگی تھی کہ آج جس مقام پہ ہوں صرف یہی زندگی ہے۔ 15 دن کی زندگی صرف ایک سفر نامہ نہیں بلکہ روح کی بیداری اور ایک دل پذیر روحانی کیفیت کی داستان ہے۔ حرمین کا سفر انسان کے صرف راستے اور جغرافیہ نہیں بدلتا، اس کے اندر کی کائنات کو بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس کتاب میں میری یہی کوشش رہی کہ صرف مقامات اور مسافتوں کا ذکر نہ ہو بلکہ جذبات، کیفیات، آنسوؤں اور دعاؤں کو بھی لفظوں میں دھار دیا جائے جو ایک زائر کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ میری خواہش ہے کہ جب کوئی قاری اس کتاب کو پڑھے تو وہ صرف سفری احوال نہ پڑھے بلکہ خود کو مکہ اور مدینے کی پاکیزہ گلیوں میں گھومتا ہوا اور اس روحانی کیفیت میں ڈھلا ہوا محسوس کرے۔ حاضرین باوقار، آخر میں ایک ایسی بات جو میرے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اور اسے آپ کے ساتھ ساجے بغیر میری یہ گفتگو شاید نامکمل رہے گی۔ میرے دونوں بڑے بھائی بھی محفل میں موجود ہیں، وہ جانتے ہیں جب میں نے تحریر اور قلم کا سفر شروع کیا تھا تو دل میں ایک آرزو تھی کہ اگر کبھی میری کتاب شائع ہو تو اس کی رونمائی میں اپنی والدہ کے مبارک ہاتھوں سے کراؤں۔ لیکن آج اس خوبصورت اور یادگار موقع پر دل کے کسی کونے میں ایک کسک ضرور موجود ہے۔ کاش میری اماں موجود ہوتی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ آج اس لمحے کو دیکھ کر اگر دنیا میں کوئی سب سے زیادہ خوشی اور فخر محسوس کرنے والی شخصیت ہوتی تو میری اماں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ والدہ محترمہ کو اپنی جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ ان کی دعائیں، بے لوث محبت اور تربیت ہی وہ عظیم سرمایہ جن کی بدولت میں آج اس مقام پہ کھڑا ہوں۔ حاضرین گرامی، آج کی اس بابرکت محفل میں میں تمام معزز شرکاء، منتظمین اور مہمان گرامی کا ایک بار پھر دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اس تقریب کو وقار اور رونق بخشی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عاجزانہ پیشکش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اسے قارئین کے لیے باعث خیر و برکت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو علم، ادب اور سچائی کے خیر کے اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ڈاکٹر آمین۔ صاحب نے پوچھا یہ کتاب بطور ہدیہ ایک تحفہ میں پیش کروں گا اپنے احباب کو جہاں تک میں پہنچا سکا، اور PDF بھی بنے گی جو جہاں تک میری ڈاک کی رسائی نہ ہوئی میں ممکن کوشش کروں گا، جن ممالک میں بھی دوست احباب ہیں اگر کوئی پہنچواؤں گا۔ آپ تمام احباب کا بہت شکریہ۔ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ جناب محترم ارشد قریشی صاحب۔ سامعین، آپ نے یقینی طور پر محسوس کیا ہوگا کہ جو جذبات کی گہرائی ہمیں اس کتاب میں نظر آتی ہے، وہی گہرائی، وہی تمکنت، وہی تمازت ہمیں ارشد بھائی کی گفتگو میں بھی محسوس ہوئی، اور یقینی طور پر ان کا ہر لفظ احساس میں ڈوبے ہوئے ایک نشتر کی طرح ہر حساس دل میں گھر کر جاتا ہے۔ اور میں یہاں صرف یہ عرض کروں گا کہ انہوں نے بہت شکریہ ادا کیا عبدالرزوی صاحب کا اور
فدوی کا فی زمانہ کتابیں ہمیں اکثر موصول ہوتی ہیں. میں یقینی طور پہ سمدانی صاحب اور افضل رضوی صاحب جو ہیں وہ اس بات سے متفق ہوں گے، لیکن وہ کتابیں عمومی طور پر کیفیات سے عاری ہوتی ہیں، وہ صرف اشاعت کے لیے ہوتی ہیں. آپ کی کتاب 15 دن کی زندگی کو کم و بیش میں نے 7 یا 8 بار پڑھا ہے، اور ہر بار پڑھنے کے بعد مجھے اس کی روحانی کیفیت میں ذاتی طور پر مزید تقویت حاصل ہوئی ہے. اس کتاب کو پڑھنا، اس کتاب کا ہم تک پہنچنا ہم سب کے لیے خود سعادت کا باعث ہے. تو ہم آپ کے بھی بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ اپنی اس کتاب کو ہم تک پہنچایا تاکہ ہم بھی اس سے بہرہ مند ہو سکیں. تقریب کو آگے بڑھاتے ہیں، اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور میں بلا مبالغہ ایک بات عرض کروں کہ میں نے بحیثیت صدر کسی بھی شخصیت کو اتنی جامع صدارت کرتے ہوئے اس سے پہلے نہیں پایا. ابھی آپ سنیں گے، اور یہ میں آپ کو یقینی طور پر بتا سکتا ہوں کہ سمدانی صاحب کس طرح بیان فرمائیں گے. یہ تمام مقررین جنہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے، انہوں نے ان سب کے ڈاٹ پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، اور یہ ان سب پر تبصرہ کریں گے، اس کے بعد کتاب پر تبصرہ کریں گے، اور پھر اپنا کنکلوزیو ریمارکس دیں گے. میں اس گستاخی کے لیے معذرت خواہ ہوں سمدانی صاحب، لیکن یہ میرا تجربہ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ کسی بھی ایک نگینے کو ادھر ادھر نہیں ہونے سب دیتے، اور جیسے آپ کی جو شخصیت کی جامعیت ہے بیٹھ وہ کے ہمیں میں آپ کی گفتگو میں نظر آتی ہے. نہیں کچھ تو چیز رکھ لو. میں ملتمس ہوں بہت آ، اچھا. س- گریٹ. آ، صدر محترم سے، جناب ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب سے، کہ وہ آ، اس محفل، مقررین، پڑھے گئے مضامین، مصنف اور مصنف کی اس تحریر پر اپنے قیمتی آراء سے ہم سب کو نوازیں. جناب ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر آرزو صاحب، آپ نے ابتدائی کلمات میرے بارے میں کہہ کر مجھے مشکل میں ڈال دیا. اب نہیں معلوم کہ میں آپ کے اس اعتماد پر پورا اتر سکوں گا یا نہیں. بہرحال کوشش کروں گا. جناب افضل رضوی صاحب، صدر پالف اور سیکریٹری کی حیثیت سے جناب آرزو صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، اور اس پاف کے تمام منتظمین کا شکریہ کہ انہوں نے مجھے یہ اعزاز بخشا کہ آج کی اس پروقار تقریب کی صدارت کے لیے میرا انتخاب کیا. سب سے پہلے صدارتی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند باتیں. آج کی تقریب کا آغاز ڈاکٹر آرزو نے کیا، اور اللہ کے بابرکت نام سے کیا، اور سورہ کوثر کی تلاوت فرمائی. اور ایک اچھی بات یہ بھی رہی کہ سورہ کوثر کا ترجمہ انہوں نے نظم میں کیا. یہ ایک بہت بڑی بات ہے. آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ آپ افضل رضوی صاحب کو ابتدا میں سنوا دیتے اور وہ خطبہ استقبالیہ پیش کرتے تو زیادہ اچھا ہوتا. لیکن بہر کے انہیں سننا ہوگا، بعد میں سنیں گے. آج کی تقریب میں 4 مقررین تھے. یہ تقریب اس اعتبار سے بڑی بھی اچھی ہے. آج کل جو تقاریب ہو رہی ہیں ان میں مقررین
ڈھیروں کے اعتبار سے شامل ہوتے ہیں۔ ابھی میں پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا، وہاں 23 مقرر تھے کہ انہیں سن سن کے بھی آدمی بیزار ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے۔ مجھ جیسا آدمی تو تھک جاتا ہے۔ آرزو صاحب جیسے جیسے عمر آگے بڑھ رہی ہے، ہر چیز کے اندر کچھ نہ کچھ کمی واقع ہو رہی ہے، لہذا یہاں پر بھی یہی کیفیت ہے کہ میں ایکسٹمپور گفتگو کیا کرتا تھا، تقاریر کیا کرتا تھا اور مقابلے کی تقاریر کیا کرتا تھا، لیکن آج وہ بات نہیں ہے۔ بہرحال، تو پہلے مقرر تھے جناب ڈاکٹر کاشف بٹ صاحب۔ کاشف بٹ صاحب کو میں نے شاید پہلی دفعہ ہی اسکرین پر دیکھا، نوجوان، خوبصورت اور اچھی گفتگو، اچھے الفاظ کا استعمال اور بہترین جملوں کا استعمال انہوں نے کیا، اور اس سفر نامے کی تو انہوں نے تفصیل بیان کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے اردو کے سفر ناموں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا، اور جو سفر نامے آج تک لکھے گئے ان ناولوں کے نام اور ان احباب کے نام بھی انہوں نے بتائے، اور اس اعتبار سے ان کی جو تقریر تھی وہ بڑی پرمغز تھی، اور کتاب کے اوپر جنہوں نے جس انداز سے اظہار خیال کیا وہ واقعی قابل تعریف تھا۔ آج کی تقریب کی دوسری مقررہ تھیں سیدہ گیلانی صاحبہ، اور سیدہ گیلانی صاحبہ کو اس سے پہلے بھی میں نے سنا۔ انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے اس کتاب پر بہت ہی احسن انداز سے، خوبصورت طریقے سے اظہار خیال کیا۔ سیدہ گیلانی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے کہ پچھلے سال میری ایک کتاب علامہ اقبال کے اوپر آئی تھی، تو وہ کتاب ڈاکٹر افضل رضوی صاحب نے تو پڑھا اور لکھا بھی، تو اس کتاب کا نام انہوں نے جو ہے وہ تجویز کیا تھا نیا۔ میں نے کچھ اور نام تجویز کیا تھا، اور انہوں نے اس کے برخلاف میری کتاب کا نام تجویز کیا، اور میں نے اسے انہی کی تجویز کردہ نام سے وہ کتاب شائع بھی ہوئی۔ تو موقع نہیں ملا تھا کہ ان کا شکریہ ادا کرنے کا، تو ان کا یہ بھی شکریہ۔ اور انہوں نے کتاب کے حوالے، اصل میں یہ کتاب سفر نامہ ہی نہیں محض تھا، جیسے یہ کہا مقررین نے کہا، ارشد رضوی صاحب نے بھی کہا کہ یہ محض ایک سفر نامہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ہمارے دل کی آواز ہے، یہ لکھنے والے کے دل کی آواز ہے، خواہش ہے، تمنا ہے۔ تو صاحب سیدہ گیلانی صاحبہ نے بہت تفصیل سے گفتگو کی اور عمدہ انداز سے کی۔ ڈاکٹر عاطف عثمانی صاحب تو ظاہر ہے بہت اچھے مقرر اور محقق ہیں، ان کی کیا بات ہے، انہوں نے کتاب کو پڑھا اور اپنے مخصوص انداز سے انہوں نے کتاب کو خوبصورت طریقے سے بیان کیا۔ اور صاحب آخر میں کتاب کے جو مصنف ہیں انہوں نے اظہار خیال کیا، ارشد رضوی صاحب۔ تو ارشد رضوی صاحب سے تو میری شناسائی اور تعلق بہت پرانا ہو چکا، قدیم ہو چکا۔ تو یہ تو تھی صدارت کی باتیں۔ اب کچھ اس تقریب کی حوالے سے، کتاب اور صاحب کتاب کے حوالے سے بیان کر دوں۔ وہ یہ کہ صاحب پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم کی جانب سے اسد قریشی صاحب کی تصنیف 15 دن کی زندگی کی آن لائن تقریب رونمائی میں شرکت اور آپ سے مخاطب ہونا میرے لیے باعث مسرت اور اعزاز ہے۔ آج کی یہ بابرکت اور باوقار تقریب ایسی کتاب کی رونمائی ہے جو محض ایک سفر نامہ نہیں، بلکہ ایمان، محبت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بیت اللہ کی حاضری سے وابستہ روحانی کیفیات کی آئینہ دار ہے۔ یہ مقدس سفر نامہ اپنے عنوان سے ہی پڑھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کرتا ہے، جو ہر مسلمان کی آرزو اور خواہش ہوتی ہے۔ میں مصنف کو اس قابل قدر علمی کاوش پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔
सफरनामा निगारी अदब की एक अहम दिलचस्प सिन्फ है, लेकिन जब मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा का जिक्र हो तो उसकी अहमियत का क्या कहना, अल्फाज में बयान करना मुश्किल है। बस इस बात का जिक्र आते ही दिल में ख्वाहिश जन्म लेती है कि यही दुआ दिल से निकलती है कि अल्लाह पाक हमें भी मुक़द्दस मुक़द्दस सरजमीन मक्का और मदीना की हाज़िरी नसीब फरमाए। पेश नज़र सफ़रनामा मुसन्निफ़ के मुख्तलिफ मकामात पर हाज़िरी और उस कैफियत व मुशाहिदात की सच्ची लगन शौक़ से कलमबंद किया गया है। हज और उम्रा अल्लाह ताला की ऐसी इबादत है जिन्हें अदा करने का कुरान करीम में जिक्र आया है। सूरह बकरा में है कि हज और उम्रे को अल्लाह के लिए पूरा करो और अपने हाथों हलाक में न पड़ो। हयातुल मुस्लिमीन एक किताब है कि उसमें कहा गया कि उम्रा सुन्नत मौक़दा है। ये हज की तरस की एक इबादत है। इसका लक़ब हज असग़र है। हज अकबर का लफ्ज़ हज असग़र के मुकाबले में है। अहले अरब उम्रे को छोटा हज कहते हैं। इसके मुकाबले में हज ज़िलहिज्जा की मुकर्रर तारीख में होता है, हज अकबर कहलाता है। हदीस की किताब मारूफ अल हदीस में है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि हज और उम्रे के लिए जाने वाले खुदा के खुसूसी मेहमान हैं। वो खुदा से दुआ करें तो खुदा कबूल फरमाता है और मग़फ़िरत तलब करें तो बख्शिश देता है। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने 50 बार बैतुल्लाह का तवाफ़ कर लिया वो अपने गुनाहों से ऐसा पाक हुआ जैसे उसकी माँ ने उसको आज ही जन्म दिया हो। किताब के मुसन्निफ़ अरशद कुरैशी मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं। उनसे ताल्लुक़ कब और कैसे कायम हुआ, इतना याद पड़ता है कि हमारी वेब के तहत हमारी वेब राइटर्स क्लब का क़याम 2013 में अमल में आया तो क्लब के मुंतज़मा में दीगर के अलावा अरशद कुरैशी सरगर्म रुकन थे। मैं क्योंकि क्लब का सदर था इसलिए तमामी अहबाब से ताल्लुक़ रहा करता। इसमें अरशद कुरैशी सबसे अलग और मुनफरिद मिजाज लिए हुए थे। बहुत एहतराम से मिलते, अदबी तकरीबात में पेश रहा करते। फिर प्रेस क्लब के चंद साथियों ने सहाफ़ी ग्रुप PFCC में भी अरशद कुरैशी से ताल्लुक़ कायम रहा। तीसरा ताल्लुक़ जब उन्होंने हम समाज के नाम से डिजिटल वेब YouTube चैनल तश्कील दिया तो मेरे मज़ामीन उसमें पोस्ट करने लगे। इस तरह उनसे ताल्लुक़ के खातिर कायम रहा। कुछ अरसा कबल व्हाट्सएप पर अरशद कुरैशी का पैगाम मिला कि वो उम्रे की सआदत हासिल करके लौटे हैं और अपने सफ़र की दास्तान 15 दिन की ज़िंदगी के उन्वान से कलम बंद कर चुके हैं। मेरी इस पर राय के तलबगार हैं। इनकार तो किसी तौर मुमकिन नहीं था। अरशद कुरैशी की इस बात से 100% इत्तफाक है। खाना काबा और मदीना मुनव्वरा का सफ़र और सफ़रनामा दर हकीकत हमारे अंदर की वो ख्वाहिश और आरजू होती है जो ज़िंदगी में होश संभालते ही हमारे दिल में पैदा हो जाती है। उसकी तकमील गोया हमारी नेक ऐसी तकमील होती है जिसका किसी दूसरी ख्वाहिश से मुकाबला नहीं किया जा सकता। वो अहबाब जो इल्म व अदब से दिलचस्पी रखते हैं वो इस सादत के हुसूल के बाद उनके लम्हात को करतास पर मुंतकिल करते हैं ताकि ज़िंदगी की यादगार लम्हात को हमेशा के लिए महफूज कर लें। अरशद कुरैशी ने भी उम्रे का सफ़र और सादत को 15 दिन की ज़िंदगी के उन्वान से कलमबंद किया है। अरशद अदीब भी हैं, शायर भी, कालम निगार भी हैं, साफ़ी भी। अब वो सफ़रनामा निगारों की फहरिस्त में भी शामिल हो गए हैं। उन्होंने अपने इस मुक़द्दस सफ़र को खूबसूरत अल्फाज, दिल को लुभाते जुमलों और अदबी तर्ज के साथ किताबी सूरत में महफूज कर लिया जो उस वक्त हमारे सामने है। खाना काबा पर पहली नज़र गोया हमारी दिल ख्वाहिशात की तकमील होती है। इस कैफियत और इस एहसास को
کا اندازہ وہی کر سکتا ہے جسے یہ سعادت نصیب ہوئی ہو۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر کو آنسوؤں کا طوفان کہتے ہوئے ارشد قریشی نے لکھا، پھر ایک لمحہ آیا جس کے لیے میں بنا اور ارادہ بنا تیاری صرف بلاوے پر سفر کر کے یہاں تک پہنچا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ آنکھیں اوپر اٹھائیں اور خانہ کعبہ سامنے تھا، وہ سیاہ غلاف، وہ چمکتا ہوا سنہری دروازہ، وہ بے انتہا، وہ بے حد سکون، جیسے دل کو جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہو یہ ہے وہ مقام جس کی طرف تمہیں بلایا گیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر امنڈ آیا تھا، میں رو رہا تھا، بلک رہا تھا، ہچکیاں لگی تھیں، زور سے نہیں مگر اتنی شدت سے کہ میں دل ہل کر رہ گیا۔ اور بہت کچھ ارشد نے اس کیفیت پر بیان کیا، اور ایسے ہی ہوتا ہے۔ ارشد کی اس کیفیت کو پڑھ کر مجھے بھی وہ وقت یاد آ گیا جب میں نے بھی اس انداز سے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالی تھی، اور میری بھی اسی قسم کے احساسات تھے۔ اپنی اس کیفیت کو میں نے خانہ کعبہ کے سامنے کے عنوان سے اس طرح نظم کیا ہے: مانگنے تو بہت کچھ گیا تھا پر ہوا عجب حال، مانگنے تو بہت کچھ گیا تھا پر ہوا عجب حال، تھے اشک جاری، اندر تھا ایک تلاطم برپا، سوچتا ہی رہا دیا ساتھ پہ ہی کچھ آ سکا۔ میں اس سفر نامے کے خالق کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انہوں نے اپنے روحانی تجربات کو خوبصورت انداز سے قلم بند کر کے ایک قابل قدر علمی و ادبی سرمایہ اہل ذوق کے لیے پیش کیا۔ کتاب کے مطالعے سے عمرے سے عقیدت اور محبت بھی پیدا ہوگی۔ عمرے کی سعادت اور سفر عمرہ خوبصورت تصنیف قلم بند کرنے پر دلی مبارکباد، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کو بار بار اپنے گھر کی حاضری اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔ بہت 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 شکریہ۔ شکریہ، بہت شکریہ جی ماشاء ارشد بھائی، اللہ، ماشاء اللہ۔ بہت جی کچھ شکریہ، کہا؟ بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر رئیس احمد سمدانی صاحب، اور یقینی طور پر آپ کی صدارت ہمارے لیے باعث عزت ہے، اور آپ نے جس طرح اس پوری محفل کا خلاصہ اور اپنے خیالات کا اظہار فرمایا اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ جہاں تک جس امر کے بارے میں آپ نے اشارہ فرمایا کہ افضل رضوی صاحب کو ہمیں پہلے سننا چاہیے تھا، تو جب اس تقریب کے بارے میں ہم مشاورت کر رہے تھے تو افضل رضوی صاحب سے مشاورت کے دوران یہ فیصلہ ہوا کہ وہ اختتامیہ کلمات اور دعا فرمائیں گے آخر میں۔ تو وہ الامر فوق الادب کے قاعدے کے تحت فدوی مجبور تھا کہ حکم بجا لایا جائے اور ادب اس میں شامل رکاوٹ نہ ہو۔ تو اب میں ملتمس ہوں پریزیڈنٹ پالف جناب افضل رضوی صاحب سے کہ وہ اختتامیہ کلمات اور دعا فرمائیں تاکہ محفل اپنے منطقی انجام کو پہنچے۔ جناب افضل رضوی جی صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر محسن اردو صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احباب گرامی، آپ نے 3 مقررین کے خیالات ملاحظہ کیے، اور پھر ڈاکٹر سمدانی کی کمال صدارت کی آپ نے سماعت بھی کی اور ملاحظہ بھی کی، اور یقیناً جو ڈاکٹر آرزو نے ابتدا میں کہا تھا وہ 100% درست کہا تھا۔ جہاں تک ان کا یہ فرمانا کہ میں خطبہ استقبالیہ پیش کر دیتا، میں نے آج کی تقریب میں قصداً اس بات کا ارادہ کیا کہ میں پاکستان آسٹریلیا لٹریری فورم کے جو دیگر عہدیداران ہیں اور وہ کمال کے مقرر اور ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کی جو یہ سکل ہے اس سے بھی دیگر لوگ واقف ہو سکیں۔ بس اتنا ہی عرض کروں گا
کہ عاطر عثمانی صاحب کے جو خیالات عالیہ ہیں وہ ایک اور مقام ہے، لیکن میں پہلے دو جو مضامین پیش ہوئے، مقالے پیش ہوئے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر کاشف بٹ صاحب کا جو مقالہ ہے وہ ایک نقاد کی نظر سے تنقیدی مقالہ ہے، اور محترمہ نے جو مقالہ پیش کیا وہ ایک تجزیاتی مقالہ ہے۔ ہر ایک مقالہ اپنی جگہ پر مکمل، انتہائی خوبصورت، اور تراکیب اور تصویرات، محسوسات اور کیفیات کا گویا ایک جلتا ہوا چراغ ہے۔ ارشد قریشی صاحب کے اپنے الفاظ اور والدہ مرحومہ کو اس موقع پر یاد کرنا بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے قلم کو اور زور عطا فرمائے، اور آپ یوں ہی بہت ساری اور تحریریں لکھیں، وہ مدرسہ شہود پر بھی آئیں، کرتاس ابیت کا حصہ بھی بنیں، اور آپ کے جو چاہنے والے ہیں، جو آپ کی تحریروں سے محبت رکھتے ہیں، جو آپ سے محبت رکھتے ہیں، وہ ان کو پڑھیں، اور جیسی یہ تحریر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ آپ اس کو اور پھیلا کر لکھیے۔ دیکھیے، سفر نامہ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ تخلیقات کی دنیا میں سب سے آسان ترین صنف ہے اور سب سے مشکل ترین صنف ہے۔ جب یہ مبالغے کی شکل اختیار کرتی ہے تو اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے، لیکن جب یہ انسان کے جذبات، محسوسات اور اس کی اپنی ذاتی جو ایکسپیرینسز ہیں ان کو اس میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کی کیفیت اور ہو جاتی ہے۔ اور پھر سفر نامہ جب دنیا کے دیگر ممالک کی سیر کا ہو تو اس کا مقام اور ہے، اور وہ سفر نامہ جس کا تعلق حرمین شریفین سے ہو اس کی کیفیت اور ہوتی ہے۔ اور بحیثیت مسلمان ظاہر ہے کہ حرمین شریفین کی زیارت ہر مسلمان کی ہمیشہ سے خواہش رہی ہے۔ اللہ نے آپ کی یہ خواہش پوری کی۔ ڈاکٹر سمدانی نے خود حرمین شریفین کے حوالے سے ایک بڑا طویل مضمون لکھ رکھا ہے، جو شاید انہوں نے کسی ایک کتابی شکل میں تو شائع نہیں کیا، لیکن مضمون کی صورت میں وہ چھپ چکا اور میری نظر سے وہ گزر چکا، اور میں کہیں اس کے اوپر ہزار خیال بھی کر چکا۔ بہرحال بات جو ہے وہ طول پکڑ جائے گی، میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، کیونکہ تقریب بڑے احسن انداز سے ہمارے طے شدہ پروگرام کے مطابق چلی، جس میں ہمارے پاس صرف اور 14 منٹ باقی ہیں۔ میری خواہش ہوگی کہ ڈاکٹر آرزو جو ہیں، جب میں ابھی 1 منٹ کے بعد اپنی بات ختم کر لوں تو ڈاکٹر کشمیری توحیدی جو ہے اگر وہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں تو ان کو بھی 2-4 منٹ کے لیے اگر وہ بات کرنا چاہیں تو اوپن فورم میں تو وہ بات کر سکیں۔ میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ارشد قریشی صاحب آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تحریر کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ آپ کے جو جذبات ہیں، میں نے جہاں تک محسوس کیا ہے سفر نامے میں مبالغہ آ رہی نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ایسی اچھی تحریر لکھنے کی توفیق عطا فرماتا رہے اور ہم آپ کی تحریریں پڑھتے رہیں۔ میں نے خود اس کے اوپر دیباچہ لکھا ہے آپ کی کتاب پہ، تو زیادہ مجھے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اصحاب کے پاس آپ کی کتاب پہنچے گی تو انشاءاللہ وہ میری تحریر دیکھ لیں گے۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ عبدالعزیز صاحب، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ میں بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان آسٹریلیا لٹریٹ فورم تمام احباب کا شکر گزار ہوں، آپ کی شرکت کا، آپ کی توجہ کا، آپ کی محبت کا۔
پروگرام کا جو ہمارا فارمیٹ تھا، جو ہماری ترتیب تھی، وہ اب اپنے اختتام کو پہنچی ہے، لیکن ہمارے پاس کچھ وقت باقی ہے۔ ڈاکٹر ریاض توحیدی صاحب، اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور میری آواز اب تک آ رہی ہے تو ڈاکٹر ریاض توحیدی ماشاءاللہ ایک بہت معروف محقق، ماہر اقبالیات اور نقاد اور مصنف ہیں۔ اگر آپ کے آئینہ خیال سے کچھ لفظ تنویر بن کر اس محفل پر بصورت نور نشاور ہو جائیں تو ہمارے لیے باعث عزت ہوگا۔ جی ریاض توحیدی صاحب۔ خیر، شکریہ جناب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ پہلے میں ڈاکٹر رضوی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے لنک بھیجا اور محبت سے ہمیشہ نوازتے ہیں۔ آج میرے خیال سے کافی عرصے کے بعد یہ محفل سجی ہے آن لائن، اور میں خوش ہوا جب کل میں نے لنک دیکھا کہ آج ایک اور پروگرام جو پالک کی طرف سے ہونے جا رہا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم سب جڑے ہوئے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے، اور جیسے جتنے بھی شخصیات یہاں پر ہیں، چند سے میں واقف بھی ہوں اور چند کا تعارف بھی ہوا ہے، تو اس طرح سے یہ کہ فیملی جیسی صورتحال بن جاتی ہے۔ انسان ایسا سوچتا ہے کہ ادیبوں اور شعراء، محققین، ناقدین، منصفین تو وغیرہ مصنفی، تو ہر ایک جو ہے یہاں پر تو ایک پلیٹ فارم ایسا ہے کہ بین الاقوامی سطح کا جو نظر آتا ہے۔ تو پروگرام میں شامل ہو گیا تھا، تو درمیان میں ایک دو یہ جو مقالے میں نے سنی، ایک شاید، تو بعد میں میری کلاس تھی، اصل میں کلاس میں چلا گیا، پھر اس لیے میں نے لیکن میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس کتاب کے حوالے سے۔ جیسے رضی صاحب نے بھی یہ سفر نامے کے حوالے سے کہا کہ جب یہ جو ہے مدینہ شریف، مکہ شریف کا جو ہوگا سفر نامہ، اس میں عقیدت بھی ہوتی ہے، اس میں صرف انفارمیشن ہی نہیں ہوتی ہے، یعنی دو چیزوں کا اس میں خیال رکھا جاتا ہے۔ اور اگر مجھ تک بھی یہ کتاب پہنچے گی تو ہم بھی استفادہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالی بعد میں دیکھیں گے کہ اس میں کون سا اسلوب، کس طریقے سے انہوں نے اپنے تاثرات، اپنے مشاہدات اور واقعات پیش کیے ہیں۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس خوبصورت محفل کے لیے، اور آپ لوگوں نے اچھا کیا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے بھی یہاں کشمیر اتنا دور رہ کر کہاں پتہ چلتا اس کتاب کے بارے میں اور اس کے رائٹر کے بارے میں، اور یہ جو دوسری شخصیات ہیں تو ان کے بارے میں اتنا پتہ نہیں چلتا۔ تو بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جناب ریاض توحیدی صاحب۔ محمد اکرم صاحب، آپ سے تعارف آج ہی ہوا، چونکہ ارشد قریشی صاحب کے آپ ماشاءاللہ برادر عزیزم ہیں۔ آپ تک اگر میری آواز آ رہی ہے، اگر کچھ آپ کہنا چاہیں، کچھ اپنا اظہار خیال کرنا چاہیں تو یقینی طور پر ہم آپ کو سننا چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت مبارک ہو ارشد اور منتظمین کو، جس طرح یہ آرگنائز کیا ہے، بہت اچھا پروگرام، اور میں بہت محظوظ ہوا تمام گفتگو سے۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔ بہت شکریہ اکرم بھائی۔ ارشد بھائی، آپ نے بتایا تھا کہ آپ کے دو بھائی موجود ہیں، جو دوسرے بھائی ہیں میرا ان سے تعارف نہیں ہے، ان کا اگر آپ نام بتا دیں تو ہم ان سے بھی ملتمس ہوں گے کہ ان کی آواز بھی ہم تک پہنچے۔ آپ کا مائک بند ہے ارشد بھائی۔ اب دیکھیے، جو بھی بات کرنا چاہتا ہے وہ اپنا مائک کھول لے اور وہ بات کر سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ فورم اب اوپن ہو گیا ہے، ہماری تقریب اپنے منطقی انجام تک کو پہنچ چکی ہے، تو آپ سب اپنے مائک اوپن کر سکتے ہیں اور ول میک اٹ ایز این اوپن ڈسکشن۔ آپ سب لوگ بات کر سکتے ہیں، جو بھی کچھ کہنا چاہیں، اظہار خیال کرنا چاہیں، ارشد بھائی کو مبارکباد دینا چاہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام علیکم۔ جی ارشد بھائی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے بھی اس لنک میں شامل کیا۔ میرا نام اجاز کریم ہے اور میرا تعلق شیخوپورہ سے ہے۔ ارشد بھائی کے ساتھ پھر ہمارا ریڈیو کے توسط سے تعلق جوڑا، کیونکہ شارٹ پہ لسننگ پہ ہم چل رہے تھے،
تو جب ارشد بھائی آپ نے اپنے سفر نامے کے حوالے سے مجھے لنک بھیجا تو میرے جذبات ذرا جو تھے وہ احساسات بالکل جیسے آپ نے اپنے الفاظ میں بھی بتایا کہ وہ گلیاں، وہ جگہ، وہ مقام جو ہے نا انسان کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ اور کیونکہ میں ریسنٹلی لاسٹ ایئر جو ہے نا وہ عمرے کی سعادت حاصل کر کے آیا، اور اس سے پہلے بھی میں 2 بار جا چکا ہوں، لیکن میری یہ بڑی خواہش تھی کہ جب ارشد بھائی نے اپنی اس کتاب کے حوالے سے بتایا تو میں اس کو دوبارہ پڑھوں، تاکہ جیسے ہی ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے، ان جذبات کو محسوس کریں گے، تو ہمیں بالکل وہی فیلنگ آئے گی کہ جیسے ہم جو ہے نا وہ حرمین شریفین کے پاک جو جگہ ہے وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر دوبارہ، کیونکہ خواہش تھی کہ اللہ پاک دوبارہ جو ہے نا وہ اپنے گھر کی زیارت کروائے، اور کوشش کر رہے ہیں کہ شاید 1 یا 2 مہینے کے اندر میں دوبارہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کے لیے جاؤں۔ تو یہاں پہ اس تقریب کے کیونکہ میری آن لائن یہ ادبی محفل میں پہلی بار میں شامل ہو رہا ہوں، ویسے تو دوسری تقریبات کے اندر جو ریڈیو کے حوالے سے ہوتی تھی اس کو میں جوائن کرتا رہا ہوں، لیکن یہاں پہ بہت ماشاءاللہ وہ ان شخصیات کے بارے میں پتہ چلا، ان کے تبصروں سے میں نے بہت کچھ سیکھا آج کی اس تقریب کے اندر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل وہ جو جذبات ہیں جو ارشد بھائی نے بتائے، اور ان کی جو خواہش تھی، اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو جو ہے وہ قبول کرے، اور انہوں نے بالکل بہت ہی ایک اچھا جو ہے وہ اقدام کیا کہ بہت سارے ایسے دوست ہمارے احباب، ہماری فیملی اور حلقہ احباب میں ہوتے ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ حرمین شریفین کے گھر میں جائیں، وہاں پہ جا کے اپنا جو ہے کچھ وقت گزارے۔ تو وہ لمحات کو انہوں نے اپنے احساسات کے ساتھ اس کتابی شکل میں جو پیش کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ جب ہمارے ہاتھوں میں آئے گی اور ہمارے کسی دوستوں کے پاس جائے گی تو ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو محسوس کریں گے۔ اور بالکل یہ جو جذبات اور یہ احساسات، اور اس کے لیے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہیں، لیکن میں ارشد بھائی آپ کو آپ کی اس کاوش پہ دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی یہ کاوش قبول کرے۔ جزاک آمین اللہ۔ السلام آمین، علیکم۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ اعجاز صاحب۔ جاوید عظیمی صاحب پلیز۔ جی، معزز اور محتشم شرکائے محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جی، السلام۔ میں ہالینڈ سے حاضر ہوں آپ کی خدمت میں۔ ارشد صاحب نے مجھے انوائٹ کیا، اور آج کی اس رونمائی کی تقریب جو ہے 15 دن زندگی کے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دن خاص دن ہے۔ جن دنوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ خاص دن ہے، اس لیے اس کو عنوان رکھا گیا کہ زندگی کے 15 دن۔ اور جو کیفیات اور جو تاثرات ارشد صاحب نے بیان کیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بیان کیے، سمدھانی صاحب، انہوں نے ماشاءاللہ، مجھے تو ایسا لگا کہ میں اس وقت جو ہے خانہ کعبہ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہ جو کیفیات اور وہ میں محسوس کر رہا ہوں، کیونکہ جب میں 2003 میں حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے گیا تو میری بھی کیفیت اس سے اسی طرح کی کیفیت تھی، اور میں نے خود محسوس کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بیان فرمایا کہ ہچکیاں بن گئی ان کی، اور وہ ہچکیاں ایسی تھیں کہ دل کو تڑپا گئی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ بہرحال آج کی جو تقریب ہے ماشاءاللہ بہت ہی منظم انداز میں، کیونکہ میں بھی بزم ادب نیدرلینڈ کا سربراہ ہوں، اور ہم جو ہے مشاعرے اور اس طرح کی علمی تقریبات منعقد کرتے ہیں، آن لائن بھی اور فزیکلی بھی۔ لیکن آج مجھے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ بہت ہی منظم انداز میں اس تقریب کو سجایا گیا، اور اس کو اختتام تک لے جا رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ اس تقریب کی جو آن لائن ہے، جبکہ ہم ایک دوسرے سے مصافحہ نہیں کر پا رہے، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں اس کو جو ہے ہمیں اتنا قریب کر دیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی یہ یوں سمجھ لیں کہ ہمارا مصافحہ بھی ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس تقریب کا صحرا جو ہماری جو تنظیم جنہوں نے یہ کیا ہے،
اللہ تعالیٰ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے کہ اس طرح کی تقریبات منعقد کریں اور ہم اہل علم اور قلم دوستوں کو اپنے ساتھ جوڑ کے رکھیں۔ میں ارشد صاحب کو صمیم قلب سے اس کتاب کی رونمائی پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے رسول محتشم کے صدقے سے ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ آمین۔ آمین۔ بہت بہت شکریہ شکریہ جاوید عظیمی صاحب، شکریہ۔ آپ نے ماشاءاللہ آپ کی گفتگو ایک گوہر پوش اور ایک بہت ہی منجے ہوئے اردو ادب کے کہہ لیجئے کہ شہ سوار کے طور پر ہم تک پہنچی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اب ہالینڈ میں اردو ادب کے حوالے سے مزید کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہمارے پاس 2 منٹ باقی ہیں۔ ڈاکٹر اسلم صاحب، بڑے بھائی جو ڈاکٹر صاحب آپ پوچھ جی رہے تھے وہ بالکل، موجود ہیں، اگر جی وہ بالکل، میں ڈاکٹر اسلم صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ پلیز اپنے خیالات سے ہمیں نوازیں۔ نہیں، غالباً وہ وہ چلے گئے۔ ہیں تو، لیکن وہ ہیں۔ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ میں تو اتنا واقف نہیں ہوں، لیکن جو یہ صاحب جو نظامت فرما رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ بہت اعلیٰ نظامت ہے اور بہترین لفظوں میں آپ جو ہے لوگوں کو متعارف کروا رہے ہیں، اور میں ایسے نظامت کرتے ہوئے میں نے بہت کم لوگوں کو دیکھا ہے۔ میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ اس تاثر کو قائم رکھے، آمین۔ آمین۔ اور ہم آمین۔ آئندہ بھی جو یہ ایک سٹینڈرڈ جو سیٹ ہو جاتا ہے اس پیرائے پر پورے اتریں اور اس میں بہتری لے کر آئیں انشاءاللہ۔ اصل آمین۔ میں جو شخصیات جو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے، اور میں صرف یہ کوشش کرتا ہوں کہ چراغ نہ صحیح، ایک ہلکا سا انعکاس لفظوں کی صورت میں ان کے روشن چہرے تک پہنچے اور ان سے جو روشنی منعکس ہو کر ہم تک آئے تو ہم بھی کچھ ادب کی روشنائی سے اپنی آنکھوں کو پرنور کر سکیں۔ بہت شکریہ۔ اسلم بھائی، کیا آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ محسن بھائی، جی سب آپ سے ایک گزارش کر دیجئے کہ ہم ایک جو ہے گروپ فوٹو لینا چاہتے ہیں، اگر سب اپنا کیمرہ آن کر دیں۔ جی، اگر آپ تمام احباب یہ چاہتے ہیں کہ اس محفل کی ایک یادگار تصویر ایز اے گروپ فوٹو ہمارے ساتھ شیئر ہو، ہمارے فورم پر بھی شیئر ہو اور آپ کی یادداشت میں بھی رہے، تو آپ اپنا کیمرہ پلیز شیئر کیجئے تاکہ ہم وہ تصویر لے سکیں، اور وہ گروپ کے جو ہے وہ موجود ہوگی پیلف کے پیج پر بھی۔ اور آپ نہیں ہے کہ آپ کو بلا رہے ہیں سب وہ۔ جی، میرا خیال ہے کہ جن کے کیمراز آن ہیں اس وقت تصویر لے لیں افضل بھائی، اور اگر اور لوگ آئیں گے تو پھر انشاءاللہ دوبارہ لے لیں، وہ ریکارڈنگ سے بعد میں لیں گے۔ کاشف ٹھیک ہے، صاحب، بالکل کاشف ٹھیک، صاحب جو ہیں وہ ٹھیک ہے۔ کرتے ہیں۔ جی، شاید ارشد بھائی کا اسلم بھائی سے رابطہ ہوا ہے، میرا خیال ہے وہ آ رہے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، وہاں میرے خیال سے ان کی کنیکٹنگ میں کچھ اچھا، پرابلم ہو ٹھیک رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ افضل بھائی، آپ اختتامیہ جملے ادا کریں گے، پھر انشاءاللہ تعالی رخصت نہیں، لیتے میں ہیں۔ یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی بھی جو صاحب یا صاحبہ، ہمیں نہیں معلوم، بہت سارے کیمراز جو ہیں وہ آف ہیں، اگر کوئی بات شیئر کرنا چاہتے ہیں تو آخری 1 منٹ، ادروائز جو ہے وہ تقریب تو پہلے ہی اپنے اختتام کو پہنچ چکی، اور میں ڈاکٹر محسن علی آرزو صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تقریب کو وائنڈ اپ کر سکیں۔ چلیں، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ میرا خیال ہے آپ کہ سب کا بہت شکریہ، آپ سب جی، کا قیمتی وقت دینے کا بہت شکریہ۔ میں آپ بہت سب کا شکریہ جناب افضل رضی صاحب، آپ کا شکریہ۔ آرزو صاحب آپ کا ناچیز شکریہ۔ خادم، ارشد قریشی صاحب آپ کا شکریہ۔ بس دعا کیا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے اور ہم یہ سلسلہ جاری آمین، رکھیں۔
इंशाल्लाह। आमीन एक एक इंशाल्लाह। तजवीज ये भी आई है कि सब कैमरे बंद कर दें और एक तस्वीर ले लें ताकि सबके नाम आ जाएं। हाँ, चले ये भी अच्छा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि सब कैमरे बंद कर देते हैं। जी अफजल भाई, हो गई, बहुत जी शुक्रिया। चलें, मैं बस आखिर में तो आप तमाम अहबाब की मौजूदगी का, आपकी शफकत का, आपकी तवज्जो का, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और खुसूसन जिन्हें हमारे सदर मोहतरम रईस अहमद समदानी साहब ने फरमाया कि इस महफिल के दूल्हा अरशद कुरैशी साहब का, उनकी मौजूदगी का, उनकी तसनीफ का और उस मोहब्बत भरे सफ़र का और उन कैफियत का और उन तजुर्बात का जो हम तक बजरिया कलम पहुँचे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी हमें इनकी तहरीरें पढ़ने को मिलेंगी और उनसे हम मुस्तफ़ीद होंगे। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। दुआ की दरख्वास्त, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सलाम। अल्लाह हाफ़िज़।